پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے اینا شہزادی کی گمشدگی۔ اینا شہزادی اپنی والدہ کے ساتھ ملکہ کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے عید کے موقع پر بازار گئی تھی۔ اس نے بہت ضد کی تھی کہ وہ ہاتھوں پر مہندی اور ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر ضرور رہے گی، عید ایسے نہیں گزارے گی۔ اب ملکہ نے اتنا رش ہونے کے باوجود شہزادی کی خواہش پوری کرنے کے لیے اسے لے آئی۔ جیسے ہی وہ بازار میں پہنچی تو رش زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نے شہزادی کو چوڑیاں تو پہنا دی، مگر رش زیادہ ہونے کی وجہ سے شہزادی کو دھکا لگا اور شہزادی اینا اپنی والدہ سے جدا ہو گئی۔ دھکم پیل میں اسے کچھ ڈاکو اٹھا کر بھاگ گئے۔ اب شہزادی رو رہی تھی اور شہزادی کی والدہ بھی ملکہ بھی پیچھے ہی رو رہی تھی۔ ان کی چیخو پکار کون سن سکتا تھا، رش بہت زیادہ تھا۔ اب وہ شہزادی کو ڈاکو لے گئے تھے۔ وہ آگے جا کر شہزادی رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں اپنی ماں کے بغیر نہیں رہوں گی، مگر ڈاکوؤں پر کچھ اثر نہ ہو رہا تھا۔ وہ دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ راستے میں ان پر گولہ باری ہو گئی۔ پولیس کا ان پر حملہ ہو گیا۔ پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا اور شہزادی کو ان سے چھڑوا لیا، مگر شہزادی اب اپنے گھر کا پتہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے بتایا کہ میں وہ عید کے موقع پر ان سے جدا ہو گئی تھی اپنی والدہ سے، رش زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ اب ان پولیس والوں کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے تمام شہر میں اعلان کروا دیے اور کہا کہ جس کی یہ شہزادی بیٹی اپنے والد کا نام اسد اللہ بتاتی ہے، اگر جو اس کا والد ہے وہ آ کر نشانیاں بتا کر بچی کو لے جائے۔ ایک دھوکے باز عورت شہزادی کی جھوٹی نشانیاں بتا کر شہزادی کو لے جانے کے لیے آ گئی، مگر پولیس والوں نے اس کی خوب جان پڑتال کی اور اسے شہزادی کو نہیں دیا اور اسے بلکہ 10 سال قید کے لیے جیل میں ڈال دیا۔ وہ کہنے لگے کہ دھوکے باز لوگوں کی یہی سزا ہوگی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد شہزادی کی والدہ وہاں تشریف لے آئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی بیٹی پولیس کے قبضے میں ہے، بلکہ اسے یہ لگا کہ میں یہاں رپورٹ درج کراؤں گی اپنی بیٹی کے لیے۔ اب اس نے بتایا تو پولیس والے کو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ شہزادی کی والدہ ہے۔ انہوں نے شہزادی کو اس کے حوالے کر دیا۔ اب شہزادی اپنی ماں کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ اس کے بعد ملکہ نے اپنی شہزادی کو گھر لے گئی اور راستے میں جاتے ہوئے کہا کہ بیٹا ہمیشہ بڑوں کی بات مانتے ہیں، میں نے تمہیں کتنا منع کیا تھا کہ آج رش ہے مت جاؤ، مگر تم باز نہیں آئی، اور اب تم نے اس کا انجام دیکھا کیا ہوا۔ آئندہ کے لیے توبہ کرو اور دوبارہ کبھی کسی بڑوں کی بات کو ضد نہیں بناتے، اگر وہ کہہ دی تو اس کو مان لیتے ہیں۔ اب شہزادی اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور وہ خوش بھی تھی کہ وہ واپس اپنی ماں سے مل چکی ہے۔ گھر آ گئی اور وہ ہنسی خوشی دوبارہ رہنے لگی، مگر دوبارہ شہزادی نے ضد اور ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے توبہ کر لی۔ پیارے بچوں، آپ بھی اپنی والدین کے ساتھ بدتمیزی مت کریں اور ان کی بات کو حتمی جانیں، ورنہ کسی کے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے جو اپنے والدین کی بات نہیں مانتا۔ تھینک یو بچوں، اللہ حافظ۔